لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر سی بات ہے جو پہلی تاریخ سے جو ہے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے جو ہے آپ کے سامنے روزانہ کی دعا کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ 22ویں دن کی دعا کے سلسلے میں گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ ہم بارگاہ معبود میں کیا مانگتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اسباب فراہم جو ہے پروردگار کر دیتا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے۔ آئیے دعا پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبور جناتک یا مجیبہ دعوت المضطرین۔ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے اس یعنی ماہ رمضان کی جو ہے 22ویں دن کی دعا میں کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں بار الہا اس مہینے میں میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیں، یعنی فضل و کرم کے جو دروازے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم فضل خدا کو تلاش کرو۔ قرآن میں دیکھیے سورہ جمعہ میں ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب بھی نماز مکمل ہو جائے تو تم جو ہے فضل خدا کو تلاش کرو، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے بلکہ کوششیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دیکھیں کمانا بری چیز نہیں ہے، حرام پیسہ کمانا بری چیز ہے، حلال پیسہ کمانے کے بعد تمام حقوق کی رعایت کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ پیسہ خوب کمائیے لیکن خمس بھی نکالیے، پیسہ خوب کمائیے پڑوسیوں کا خیال کیجیے، پیسہ خوب کمائیے اور آپ جو ہے بیوہ اور یتیموں کا خیال کیجیے، غریبوں کا خیال کیجیے، فقراء کا خیال کیجیے۔ بھائی نبی وصیت میں جو ہے نبی نے مولا کریم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی جیرانکم فإنہم وصیت نبیکم، خدا کے واسطے تم پڑوسیوں کا خیال کرو، کیونکہ پڑوسی جو ہے تمہارے نبی کی وصیت یہی تھی کہ تم جو ہے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ اور مولا فرما رہے ہیں کہ نبی اس طریقے سے پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے جیسا لگتا تھا ابھی جو ہے وہ یعنی وارثین ان کو شامل کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فضل خدا کو تلاش کرنا ہے، اور فضل خدا جب مل جائے تو اس کے نتیجے میں جو ہے کہتے دوسروں کا خیال کرنا ہے۔ یہی دعا کی جا رہی ہے پروردگار اس مہینے میں جو ہے یعنی میرے لیے جو ہے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ اللہ کا فضل و کرم اگر دیکھ کریم کہتے کسے ہیں؟ آپ دیکھیے اس میں سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے کہ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم۔ اللہ کرم فرما ہے تو اجر کریم عطا کر رہا ہے۔ کریم جو ہے اجر کریم دے رہا ہے۔ بھئی کریم اسے کہتے ہیں جس کی کوئی تھا نہ ہو۔ کریم کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنا غرض شامل نہ ہو۔ نبی نے یہاں تک کہا ہے کہ خود نہیں کھاتا دوسروں کھلاتا ہے۔ تو اب یہی ظاہر سی بات ہے کہ وہ کرم اگر کرے گا تو دوسرا خیال کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں اللہ کی طرف سے جو ہے تمام کرتے کی برکتیں جو ہمارے لیے شامل حال ہوتی ہیں وہی فضل و کرم ہے پروردگار کا۔
امام فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تم جب الحمدللہ کہتے ہو تو تمہارے پر حمد کئی واجب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب زبان سے کہا الحمدللہ تو اللہ نے سانس دینے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، شعور دیا ہے، عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے نا، اور یعنی باقاعدہ جو ہے یعنی زندگی عطا کی ہے، تو ایک ایک جملے پر جو ہے، ایک ایک نعمت پر جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کو اللہ نے حیات دی ہے اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ ایک سے میں نے کہا کہ جناب جو ہے آپ نماز پڑھا کیجئے، اتفاق سے وہ پتہ چل کے وہ نماز نہیں پڑھتے اور انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں کہاں نماز پڑھتا ہوں، تو میں نے کہا نماز پڑھا کیجئے، تو جناب نے جو ہے جواب میں کہا اس شخص انہوں نے کہ اللہ نے کیا دیا ہے جو ہم نماز پڑھیں، یعنی آپ غور کیجئے، یہ بھی ایک طریقے سے کفرانیت ہے، یہ انکار ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ میں نے برجستہ جملہ کہا کہ تم کھڑے ہو یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تمہیں سانس مل رہی ہے یہی اللہ کی بڑی نعمت ہے، فضا میں تمہارے لیے آکسیجن ہے، سانس لینے کی صلاحیت تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اللہ نے تمہارے اندر جو ہے صلاحیت دی ہے، روح دیا ہے، جان دی ہے، یہ سب جو ہے کہتے ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ زندگی جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تم کہتے ہو کہ کچھ ملا ہی نہیں، ہر چیز تو اللہ دینے والا تمہیں۔ تو مقصد وہی ہے کہ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے، اپنے کو پہچان لے، اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ تو معرفت ضروری ہے، شناخت ضروری ہے۔ وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِهِ، پالنے والے یعنی اس مہینے میں مجھ پر اپنی برکتوں کی بارش نازل کر دے، برکتیں نازل فرما۔ برکات تو ظاہر سے بات ہے برکتیں جو ہے نازل ہوں گی، لیکن دعائے کمیل آپ پڑھتے اس میں جو ہے کہ باقاعدہ جو ہے کہ ایک جملہ جو بارگاہ معبود میں ادا کیا ہے یعنی مولا کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ایسے گناہوں کو معاف کر دے جس کی بنیاد پر یعنی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ تب آپ غور کیجئے کہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر برکتیں نازل نہیں ہو پاتی، رحمتیں نازل نہیں ہو پاتی، تو اس لیے اس کی طرف توجہ دینا ہے، گناہوں سے پرہیز مین چیز ہوتی ہے۔ اور مجھ پروردگار اس مہینے میں مجھ کو اس مہینے میں اپنی خوشنودی کے اسباب کی توفیق عنایت فرما۔ یعنی مطلب صرف یہ ہے کہ ہم ایسے امور انجام دیں جس کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، مرضی حاصل ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، مرضی پروردگار حاصل کرنے کے لیے یاد خدا ضروری ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ تو مرضی پروردگار حاصل کرنے کے لیے ہمیں قدم آگے بڑھانا چاہیے، جس سے اللہ کی آپ دیکھیے مولا کائنات جو ہے شب ہجرت سوئے، مرضی پروردگار ان کو ملی نہیں ملی؟ آخر کیوں ملی مرضی پروردگار؟ شب ہجرت مولا کائنات بستر رسول پہ سوئے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں مرضی پروردگار کے مقابل میں۔ تو مرضی پروردگار حاصل کی انہوں نے، یعنی اس طرح حاصل کی کہ علی کی رضایت اللہ کی رضایت، اللہ کی رضایت علی کی رضایت، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی علی چاہتے ہیں، اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئے کہ جو علی چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کو علی اتنے پسند آئے کہ نتیجے میں علی نے اگر اشارہ کر دیا تو زندہ مردہ ہو گیا، اور علی نے اگر اشارہ کر دیا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ کو علی اتنا پسند آئے کہ نتیجے میں جو ہے یعنی جو علی نے چاہا
پروردگار نے چاہ لیا، اور جو مرضی پروردگار ہے اسی کے مطابق علی نے زندگی بسر کی۔ یہ کیسے ملا؟ یہ بات طے ہے کہ من اطاع الرسول اطاع اللہ، جس نے رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ کے اطاعت کی۔ تو مین اطاعت پروردگار ہے جس کے نتیجے میں جو ہے مرضی پروردگار حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اطاعت رسول اطاعت خدا، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا، کہنا ماننا، یہ مین مسئلہ ہے مرضی حاصل کرنے کے لیے۔ پھر آگے آپ دیکھیے، پروردگار اس مہینے میں مجھ کو اپنی جنت کی وسعتیں، یعنی وسعتوں میں پھیلاؤ، اپنی جنت میں کی جو پھیلاؤ ہے اس میں ہمیں جو ہے جگہ عنایت فرما۔ اسکنی فی ہے، یعنی اس مہینے میں پروردگار ہمیں جو ہے جو جنتوں کی وسعتیں ہیں اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں یعنی جگہ عنایت فرما، یعنی جو پھیلاؤ ہے، جو وسعت ہے، یعنی جنت، بڑی جنت ہونی چاہیے۔ بہرحال اس طرح گفتگو کریں گے ماں کے سامنے کہ ایک مومن کی جنت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ یا مجیب دعوت المضطرین، اے پریشان مضطر ہونے والوں کی دعا، یعنی پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ تو پروردگار جو ہے پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 22ویں دن کی دعا میں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مین چیز جو ہے اللہ کی مرضی ہے، جو پیچھے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ کی مرضی شامل حال ہو جائے تو دنیا بھی آپ کے لیے سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یعنی مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رضایت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، مرضی پروردگار کا مہینہ ہے، توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں بارگاہ معبود دعا کرنی ہے کہ پروردگار واقع جو ہے اس مہینے میں ہماری یعنی اس طرح ہدایت فرما کہ ہم تیری مرضی حاصل کر سکیں، اور امام کے آوان انصار میں شمار فرما، اور امام کے ظہور میں تعلیم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔